اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اگر آپ اپنے دماغ کو روشن کرنا چاہتے ہیں اور روحانیت کی دنیا میں پرواز کرنا چاہتے ہیں تو ایک ایک لفظ غور سے سنیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نہ ہی کسی مدرسے میں پڑھے نہ درس نظامی کی تو آپ کو علامہ کیوں کہا جاتا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ واقعی میں نے کوئی عالم فاضل کا کورس نہیں کیا، لیکن بات اصل میں کچھ اور ہے۔ فرمانے لگے کہ دنیا کی مجھے یہ عزت دینا اور میرے کلام میں یہ اثر اور میرے قلب و روح کی یہ تازگی، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عشق و محبت کی بدولت ہے، اور یہ سب تب ممکن ہوئی جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ فرمایا کہ درود پاک کا یہ ورد بڑھتا گیا اور میں اس تعداد کو محفوظ کرتا گیا، 1,00,000 2,00,000 اور ایسے ہی جوں جوں آگے بڑھتا گیا اللہ میرے دماغ کو، میرے دل کو، میری روح کو روشن کرتا رہا، اور جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ 1 کروڑ درود پاک مکمل کیا تو اللہ رب العزت نے میرا انگ انگ روشن کر دیا، لوگوں کے دلوں میں میری عزت بیٹھ گئی، میرے کلام میں ایسا اثر ہوا کہ اللہ اللہ جب کلام لکھنے بیٹھتا الفاظ بارش کی طرح اترتے۔ اس کے بعد علامہ صاحب درود پاک تواتر سے پڑھتے۔ بس یہی راستہ جو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہم پہ آشکار کر دیا۔ ایک عزیز تھے جو ایئر فورس میں ملازمت کر رہے تھے، وہاں ان کی ملاقات ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی، جن سے یہ راز ان کو معلوم ہوا، اور انہوں نے خود بتایا کہ میری زندگی پہلے کی بہت عجیب تھی، لیکن جب میں نے مصمم ارادہ کیا اور محبت سے درود پاک کا ورد شروع کیا، اور جب زندگی میں پہلی دفعہ 1,00,000 درود پاک گن کے پورا کیا تو ایک خواب دیکھتا ہوں کہ میں کہیں محو سفر ہوں اور میرے سامنے ایک نہایت غلیظ نالہ ہے، اور اس نالے کے اس پار بہت سہانی، سرسبز اور جنت جیسی دنیا ہے۔ خیر، میں نے جیسے تیسے کر کے بہت مشکل سے وہ نالہ پار کیا اور اس پار پہنچ گیا۔ جب میں نے پیچھے دیکھا تو وہی نالہ جس میں غلاظت تھی اور جسے دیکھ کے ہی الٹی آ جائے، وہ نہایت صاف شفاف نہر میں تبدیل ہو چکا ہے، حتیٰ کہ اس بہتے پانی کے نیچے رنگ برنگ کے پتھر تک نظر آ رہے ہیں، اور جیسے دیکھ کے روح خوش ہو جائے، اور میرے کپڑے نہایت صاف ستھرے، اجلے اور سفید ہو چکے ہیں، اور میرا ظاہری حسن بھی بڑھ چکا ہے۔ الحمدللہ مجھے خواب ہی میں بتایا گیا کہ یہ نالہ میں بہتا پانی تمہارے اعمال ہیں جو پہلے غلیظ تھے، اور اب درود پاک کی بدولت ان کی صفائی ہو چکی، اب یہ سارے نیکیوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ یقین جانے وہ دن اور آج کا دن، وہ بندہ کب سے سروس سے ریٹائر ہو چکا ہے، آج بھی ان کا درود پاک کا ورد جاری و ساری ہے، اور بہت سے جوان لڑکوں کو درود پاک کے ورد کی لذت سے روشناس کرا چکے ہیں، اور آج اس بندہ کی روحانی کیفیت ماشاءاللہ کمال کی ہے، اور اس بندہ کے دل و دماغ اور روح اس پاک ورد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک کی بدولت روشن ہے۔ تو دوستو، اپنی زندگی میں یہ کام ضرور کرے، آج ہی سے پختہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پہ گن کے 1 کروڑ مرتبہ محبت شوق سے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ یقین مانے جیسے جیسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھتے جائیں گے، آپ پہ بہت سارے انکشافات ہوتے جائیں گے، اور دل و دماغ اور روح کے ایسے دریچے کھلیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ روزانہ کی بنیاد پر درود پاک کا ورد اپنا معمول بنا لے، پھر دیکھے سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ اس پہ خود بھی عمل کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی آگاہ کریں، خصوصاً نوجوان بہن بھائیوں دوستوں کو ضرور اس ورد پاک کا بتائیں۔ جو عمل کرے گا آپ کے ساتھ اس نورانی لڑی میں پرویا جائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے،
روز قیامت میرا امتی میرے سب سے نزدیک وہ ہوگا جو کثرت سے درود پڑے گا۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد